سلامت کہتا ہے کہ اس کو چیف جسٹس لگا دیا جائے، اس کو گورنر لگا دیا جائے، اس کو فلاں لگا دیا جائے. یہ ایک ان پڑھ بندہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ، اور ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ اس کو وزیر تعلیم لگا دیا جائے، اور وہ سندھ کا جو بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل کے بارے میں یا صحت کے بارے میں، اور وہ آپ کا جناب وزیر صحت بنتا ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جو ہے عمران خان کے جو ہے یعنی ایک انتہائی بونگی مارتے کو پروٹوکول دے کے لائیں. یہ اشتہاری قرار دیا گیا تھا اس کو عدالت کی طرف سے. تو اس کا جو ہے جعلی جس نے سرٹیفکیٹ بنوایا تھا وہ تو آپ کے قابو نہیں آ سکتا باجوہ، لیکن جس ڈاکٹر سے بنوایا تھا اس کا سرٹیفکیٹ، اس کی وہ تمام ٹیم جو پینل بیٹھا تھا جس نے جھوٹ ان کے پلیٹلیٹس گرائے، اور انہوں نے کوئی وہاں جا کے جو ہے یہ ایسا یعنی آپ کو پیپر جو ہے وہ نہیں دیا جس کے مطابق یہ انگلینڈ کے کسی ہاسپٹل میں انہوں نے علاج کرایا ہو. ہاں انہوں نے جیسے ہی وہ جہاز پر چڑھے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کی تمام صحت بحال ہو گئی، اور شاید وہ انگلینڈ کی آب و ہوا ان کو بہت راس ہے، آپ لوگوں کو بہت راس ہے، تو آپ چھوڑ دیجیے تمام کام جناب، آپ جا کے انگلینڈ میں رہیں، آپ امریکہ میں رہیں. جتنے چیف اس کے آف آرمی سٹاف ہیں ان کے بچے پہلی بار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ جا کے جزیرے خریدتے ہیں. تو یہ جزیرے آپ کو پاکستان کی وجہ سے ملتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کام تو آپ پاکستان کے لیے کر جائیں نا. اور ادھر ہمارے جناب بڑی سرکار جو ہے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ عمران خان شاید جو ہے وہ ملک اگر ہم اور حکومت چلنے دیتے تو ملک توڑ دیتا. یعنی امریکہ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ ملک توڑنے جا رہا ہے، اور امریکہ کا ڈونلڈ لو جو ہے جو آپ ہی کی طرح یعنی ایک چھوٹا سا افسر ہے 22ویں گریڈ کا، جیسے آپ 22ویں گریڈ میں کے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے. لیکن آپ کے لیے وہ لوگ بہت معنی رکھتے ہیں. اور وہ شخص جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے اس ملک کو جو ہے 2 جو ہے ہاسپٹل دیے، جس نے یونیورسٹی دی، اور جس نے حکومت کے آنے کے بعد آپ کو 21 سے زیادہ ہاسپٹل جو ہے یعنی مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے لیے جو ہاسپٹل بنائے گئے وہ دیے، جس نے صحت کارڈ متعارف کرائے، جس نے جو قوم وزیرستان آپ کے پاکستانی پرچم کے نیچے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، اس نے پی ٹی آئی کے پرچم تلے سب کو اکٹھا کر لیا کہ ہم سب پاکستانی. اور اس وقت یہ صرف اس کی بدولت ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آئین کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ آئین جس کو آپ کے ساتھ یہ جو لانڈے لپاڑے ہیں اور یہ جو دوسرے آپ کے پاس جس کو اسٹیبلشمنٹ آف سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو یہ لوگ تو جناب آپ کے اس کو ردی کے کاغذوں سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. آپ جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں، آپ اگر آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے، آپ ایک پاکستانی کے شہری کا تحفظ کیسے کریں گے؟ آپ سے ارشد شریف کا سوال کیا گیا اور آپ نے کہا جی فی الحال جو باتیں ہیں ان کے لیے میں کرتا ہوں کہ جتنے یہ جو لسٹ جاری ہوئی تھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. تو اریسٹ نہیں کیا جائے گا تو جناب وہ جو پوچھا جائے کہ کس نے زمین جو ہے ارشد شریف کے اوپر تان کی، ان لوگوں کو آپ یعنی کس نے، تو آپ کے اندر اگر یہ ہمت ہی نہیں ہے یہ چیز نکالنے کی کہ ارشد شریف کی ماں جن کا نام لے رہی ہے وہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا، پورا پاکستان کہتا ہے کہ جو اس کے قاتل ہیں وہ معنی نہیں رکھتا، آپ اس قانون کو جس کو ضیاء الحق اور یہ تمام لوگ اس کی جو آگے نسل چل رہی ہے وہ ردی کے کاغذوں سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، آپ ان کے لیے جناب انصاف لے کر آتے ہیں. آپ جا رہے ہیں جی عمران خان کو آپ جی سزائے موت کا بھی بتائی جا رہی ہے، آپ ہی کی عدلیہ سے آپ کے وکلا بتا رہے ہیں، یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ یہ کون ہوتا ہے جو عمران خان کو سزائے موت ہے؟ یہ قوم نے نکل کے بتا دیا ہے سزائے موت تو بہت دور کی ہے. اور جہاں پہ جو کہہ رہے ہیں جی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ فتنہ ہے، تو جناب ذرا ثابت کر کے دکھائیں. ہاں وہ جو چیزیں آپ دکھانا چاہتے ہیں جس طرح وہ تو آپ نے ویسے ہی بتا دیا کہ فتنہ ہمارے ملک میں ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاں سوشل میڈیا سے کیا کام ہوا ہے؟ آپ کا مذہب کارڈ ختم ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو ہر وہ حدیث جو جھوٹی گھڑ کے آپ کے مولوی سناتے تھے وہ نمبر کے ساتھ باقاعدہ اس کے اندر ایکسپلینیشنز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جس کو نہ صرف یہاں کے مسلمان بلکہ انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے مفتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے اور ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مذہبی جو ہمارے اندر ایک منافرت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ صوبائیت کا کارڈ جو آپ نے جی جاگ پنجابی جاگ اور یہ ہو گیا. اب پنجاب سرحد بلوچستان گو کہ ہر شخص اور غیر مسلم وہ اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تبھی مضبوط ہے جب ہم نے اس پورے کو آزاد کروانا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو وہ بھی انہوں نے اچھا کیا تھا کہ آپ جب ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کو ان کا حق نہیں دے رہے تھے، اور پٹسن سے ان کو سمیل آتی تھی پٹسن کی آپ کی اسلام آباد سے، تو انہوں نے پھر بھی ملک علیحدہ کرنے کا نہیں کہا تھا. ملک علیحدہ آپ لوگوں کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا تھا، وہ تو 6 پوائنٹ لے کر آ گئے تھے کہ ان کو مان لیا جائے، لیکن بھٹو صاحب میں بھی جرت نہ ہو سکی کہ وہ پوائنٹ مانے جائیں، اور آپ نے اس میں مذہبی لوگوں کو شامل کر کے ملک کو 2 لخت کر دیا
اور پھر آج تک جو پٹواری ہے اس سے سوال کیا جائے کہ اس ملک کو کس نے توڑا ہے، وہ سمپلی کہہ دے گا بھٹو نے توڑا ہے. یعنی اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ بھٹو سے برسر اقتدار ہی نہیں آیا تھا. ہاں اگر اس پہ ڈیبیٹ کریں اس طرح سے بھٹو نے توڑا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ بھی آپ کا ہی پالتو پپٹ بن گیا تھا. اگر وہ وہاں پہ کہتا کہ نہیں میں کیونکہ جیتا نہیں ہوں اور میری شان نہیں ہے کہ میں کم سیٹیں لے کر جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں یا ایک خاص علاقہ جو آپ توڑنا چاہتے ہیں اس کا وزیر ہے، بلکہ اسے تحریک چلانی چاہیے تھی کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بننا ہے. ہاں وہاں پہ جا کے میں ایسے کام کروں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے لوگ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی بجائے مجھے جو ہے وہ جو ہے سلیکٹ کریں، مجھے الیکٹ کریں اور میں الیکٹڈ پرائم منسٹر بن گیا ہوں، نہ کہ ایک ملک کے توڑ کر اور پھر وہاں ظلم کر کے وہاں آبرو ریزی کر کے 30,000 بنگالی عورتوں کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹو نے کروائی، نہیں وہ آپ نے کروائی جو آپ آج کروا رہے ہیں. کس نے جو ہے وہ مولوی مشتاق اور منیرہ جسٹس جیسے لوگ کس کے ایما پر کام کرتے رہے؟ آپ کے. وہ جناب اس کو بھٹو نہیں لے کر آیا تھا. ٹھیک